الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، او منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، او منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہوں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، مل کے باوا سے بلند، ہم رسول اللہ کے جنت، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ اور مقطع سنیے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعی حضور۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں کیا سرکار کی ثنا بیان کروں جس کی ثنا خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعی حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دنائے غیوب، مالک و قادر ما، فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں، سیاہ لامکاں، سید انس و جاں، سرور انبیاء، نیر تاباں، شاہ نشین مہوشاں، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، مسوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اللہ کے گھر پر ہم جمع ہیں، جمعہ کی سعادت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اپنے ماننے والوں کے اعتبار سے میں نبیوں میں سب سے اول ہوں، میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں اور اکثریت سے ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ آقا جان کی عزت و عظمت کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اعطیت خمسا
لم یعطہن احد قبلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو میرے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری مدد رعب کے ساتھ کی، ایسی مدد کی کہ میں جس طرف چلتا تھا 1 ماہ کی مسافت پر جو میرے دشمن ہوتے تھے ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے میری مدد رعب کے ساتھ کی جو کسی اور نبی کی اس طرح کی مدد نہیں کی۔ دوسری چیز وجعلت للارض مسجدا وطہورا، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو، پوری روح زمین کو میری امت کے لیے مسجد اور پاک بنا دیا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتَهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میرا امتی جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہی مصلی بچھا کے نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس سے قبل کیا ہوتا تھا کہ عبادت گاہوں پہ جانا پڑتا تھا، معبد جانا پڑتا تھا، چرچ پہ جانا پڑتا تھا، گرجا گھر جانا پڑتا تھا۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کے صدقے، آپ کے مبارک قدموں کے صدقے ساری روئے زمین کو پاک کر دیا۔ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ نے، سرکار نے فرمایا یہ مجھے دوسری شان بخشی۔ تیسری شان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّتْ لِلْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ، اللہ رب العزت نے میرے سے پہلے کسی نبی پر، کسی امت پر مال غنیمت کو حلال نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے اللہ رب العزت نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان بخشی کہ آپ کی امت پر مال غنیمت کو حلال کیا۔ اس سے پہلے جو نبی تھے، جو ان کی امتیں تھیں، جنگ کرتی تھیں، تو جو مال ان کے حصے آتا وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی شان ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ چوتھی چیز جو بڑی ہی اہم ہے، مومن کے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب یہ سنتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوتھی چیز وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ رب العزت نے مجھے حق شفاعت عطا فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنے کا حق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ایک تو یہ چیز لے لو کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں، کوئی حساب نہیں ہوگا، ایک تو یہ لے لو اور باقی امت کا حساب کر لیا جائے گا، تو یا حق شفاعت لے لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا رب العالمین مجھے آدھی امت والا سودا منظور نہیں۔ اب محبت کا انداز دیکھیں، مجھے آدھی امت والا سودا منظور نہیں، میں نے حق شفاعت لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے حق شفاعت عطا کر دیا۔ باقی آپ سمجھدار ہیں کہ سرکار کو پتہ تھا کہ مجھے حق شفاعت چاہیے، حضور نہیں چاہتے کہ حضور کا کوئی امتی جہنم میں جائے، حضور شفاعت کر کے سب کو جنت میں لے جائیں گے اور امت کا کام بن جائے گا۔ نبی پاک اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے حق شفاعت کو چنا۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ وہ مجرم اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کا محمد وکیل ہو، لیکن ہمارے قبلہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار وکیل نہیں ہے، کیونکہ وکیل اور شفیع میں فرق ہے۔ وکیل کا معنی ایڈوکیٹ ہے۔ وکیل کیا کرتا ہے؟ جج صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جج صاحب میرے کلائنٹ نے، میرے موکل نے یہ گناہ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس نے یہ جرم نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی ہے۔ اب وکالت میں اور شفاعت میں کتنا فرق ہے۔ وکیل کہتا ہے کہ میرے کلائنٹ نے، میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی ہے۔ تو سرکار شفیع ہیں، وکیل نہیں۔ سرکار ارشاد فرمائیں گے شفیع کیا ہے، وکالت میں اور شفاعت میں کیا فرق ہے۔ وکیل کہے گا اس نے جرم نہیں کیا، تو شفیع کہے گا اس نے سب کچھ کیا، میرا آنا دیکھا جائے، میرا آنا دیکھا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ میرے امتی نے سب کچھ کیا، گناہ بھی کیے، اس نے نافرمانیاں بھی کی، میرا آنا دیکھا جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں وہاں پر عرض کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کہ یہ نہیں کہیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اس نے کچھ نہیں کیا، بلکہ کہیں گے مالک سب کچھ کیا، میری بکھری زلفوں کو دیکھا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ سرکار شفاعت فرمائیں گے
ابھی وہ شعر پڑھا آپ نے سنا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے چوتھی چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ارشاد فرمائی؟ حق شفاعت۔ پانچویں چیز آپ نے ارشاد فرمایا، پانچویں چیز مجھے عطا کی گئی، وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًا۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو حق شفاعت کے بعد ایسی چیز عطا کی جو کہ کائنات میں کسی نبی کو عطا نہیں کی، کائنات میں کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ باہر بات سنیں یار، کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا چیز عطا کی؟ وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًا۔ پہلے امتوں میں، پہلے نبیوں میں کسی خاص علاقے کے لیے نبی آتے، کسی خاص شہر کے لیے نبی آتے، کسی خاص جگہ کے لیے نبی آتے، کسی خاص ایام کے لیے نبی آتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے قیامت تک کے لیے، آنے والی تمام مخلوقات کے لیے نبی مبعوث کر کے فرما کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اعلیٰ حضرت بھی اٹھے، قلم اٹھایا اور لکھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ امتیاز ملا، یہ شرف حاصل ہوا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو جابر؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، جس وقت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا نا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے سب سے پہلے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ روٹین میں ہر نبی کے پاس تشریف لاتے، قاصد بنتے۔ بڑی ہی پیاری بات ہے اور دل کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، بولو۔ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ جبریل تو بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو جناب جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عمر کا تو صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن آسمان پر نا 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے۔ کتنے سال کے بعد جی؟ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے، جس کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اپنے کیلکولیٹر پر۔ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے، جسے میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ سرکار اب آپ ارشاد فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکرانے کے بعد عرض کی، اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ ستارہ میں محمد ہوں۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا۔ یہ شان صرف خالصتاً اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہم ہر سال روٹین میں روزے رکھتے ہیں، آپ لوگ بھی رکھتے ہیں، ہم سب رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کا معنی ہے رک جانا۔ اب اس سے کئی چیزیں مراد ہیں۔ اللہ رب العزت کو ہمارا کھانا پینے سے رکنا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ صبح سے لے کے شام تک ویسے بھی بندہ بیمار ہو تو رک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو چاہیے تقوی، توکل، پرہیزگاری، یہ چیز چاہیے اللہ پاک کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے مجھے تقوی چاہیے، مجھے توکل چاہیے۔ تو وہ بندے کے پاس کیسے ہوں؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اگر آپ اس طرح سے رکھیں گے کہ صبح روزہ رکھا،
سارا دن بھوکے رہے، شام کو افطار کر لیا، اپنی باقی معاملات میں اسی طرح روٹین میں رہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قریب 2 خاتون ہیں، تو ان کی طبیعت بڑی ناساز ہے، بڑی غیر طبیعت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو سرکار حکم ارشاد فرمائے وہ روزے میں ہے، تو کیا کیا جائے، ان کو روزہ افطار کروا دیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ روزے میں نہیں ہے، وہ روزے میں نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ انہوں نے روزہ رکھا، ہمارے ہمسائے میں ہیں۔ کہا کہ وہ روزے میں نہیں، ان کو لایا جائے۔ وہ جب آ گئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں وہ بیٹھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک پیالہ منگوایا، اس پیالے کے اندر ایک خاتون سے کہا کہ کہہ کرو، کیا کرو، کہہ کرو۔ جب کہہ کی تو ان کے منہ کے اندر سے خون نکلا اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ دوسری سے بھی کہا تم بھی کہہ کرو، اس نے بھی کہہ کی، خون نکلا اور خون کے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ تو سرکار نے عرض کی کہ یہ تو روزے سے نہیں تھیں، تو سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزے کی حالت میں، روزہ رکھنے کے بعد یہ اپنے ارد گرد ہمسایوں کی چغلی کر رہی تھی، یہ غیبت کر رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت کو یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ بھوک، سارا دن بھوک سے رہنے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے روزہ رکھنے کا مقصد ہے آپ کے اندر تقویٰ آئے، آپ کے اندر پرہیزگاری آئے، آپ کے اندر عبادت و ریاضت کا جذبہ بڑھے۔ تو آپ لوگ بھی، ہم سب اس میں شامل ہیں، آپ کوشش کریں۔ کئی دفعہ وہ سننے کو بھی ملتا ہے، مجھے کل پرسوں بھی ایک دوست سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ یار وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں جناب علی 500 والی چیز جو ہے نا وہ 1000 کی دے کے نا، تو گاہک کو بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، چھیتی کر لا یار میں مسجد نماز پڑھنے جانا ہے۔ تو یار یہ ہم جب تک خود نہیں بدلیں گے تو زمانہ تو نہیں بدل سکتا۔ ہم لوگوں نے ابھی 1 ماہ دور ہوتا ہے نا رمضان، تو سٹاک کر لیتے ہیں چیزیں، 10 والی کو 100 کا ٹیگ لگا دیں گے، خود سے یہ ساری چیزیں پاس پڑی ہوتی ہیں، 20 والی چیز کو 200 کا ٹیگ لگا دیں گے، یار مہنگائی بڑی ہوگی ہے، یار مانا کہ مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے، لیکن ہم خود احساس نہیں کرتے۔ باہر کی کنٹری کا ہم ساری بڑے بڑا لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار گورے بڑے کمال ہیں۔ یار گوروں نے ترقی کہاں سے کی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر، قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے ترقی کی ہے۔ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ سے شروع کر دیں، سٹارٹ کر دیں۔ ایک بندہ ہے وہ صرف یہ نیت رکھ لے کہ اللہ رب العزت کی ذات ماہ رمضان المبارک میں ہر ایک شخص کا رزق جو ہے وہ وافر عطا کرتی ہے، رزق میں اضافہ فرما دیتی ہے، برکت عطا فرما دیتی ہے۔ تو آپ اپنے حصے کا کام شروع کریں، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو، ایک بات تو سنتے ہیں نا، آپ سمجھتے بھی ہیں کہ جو شخص رمضان کے علاوہ ایک نیکی کرتا ہے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان میں وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کیا اگر آپ اسی نظریے سے اپنے آپ کو کنٹرول میں لا کے ٹھیک ہے بچت کر لیں، تھوڑی سی کم منافع کما لیں،